بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل اور اس کے کنٹینٹ کو خوب پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں، تو پلیز لازمی سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ناول ضرور پڑھیں گے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرونِسا شاہ میر کی۔ کمرے میں ملکچا سا اندھیرا تھا۔ اے سی کی میٹھی سی کولنگ چاروں اور میں پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی ابری ہوئی اینٹوں والی دیواروں پہ مختلف قسم کے میوزک پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پہ چند گٹارز ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرے کی تیسری دیوار اس کمرے کی مالک کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تصویریں لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے عین اوپر اس کی بڑی سی حالیہ تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک غرور سا تھا، شان بے نیازی تھی۔ اسی تصویر کے اوپر فرینچ میں جدید طرز کی لائٹوں کے ساتھ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ بھی اس کی اپنی ہی تصویر فریم ہوئی تھی۔ شاید اسے خود کو دیکھنا بہت پسند تھا، شاید اسے خود سے عشق تھا۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا۔ وہ جو لحاف اوڑھے سو رہا تھا بے اختیار کسمسایا تھا۔ آنے والا اس کا باپ تھا۔ ان کے اندر آتے ہی سارے کمرے کی بتیاں خود بخود جل اٹھی تھیں۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا لحاف اتار کر دور پھینکا تھا۔ اب کہ یاقوت مرزا بری طرح سے جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی سوئی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا، جبکہ اس کی باپ کی جاگی ہوئی آنکھوں میں بے تحاشا جلال تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ یاقوت کو شوٹ کر ڈالیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے فوراً بیڈ سے اترا تھا۔ جیسے ہی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، فہیم مرزا نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے کو ہٹا تھا۔ ذلیل خبیث آدمی، تمہارے پیدا ہونے پہ لعنت، وہ تمہاری بہنوں جیسی تھی، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پہ دے مارا تھا۔ اب انہوں نے اس پہ بس نہیں کی تھی، وہ اسے تھپڑ پہ تھپڑ مارے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ بلند آواز میں اس کو گالیاں بھی دیتے جا رہے تھے۔ یاقوت ہونکوں کی طرح ان کو دیکھے گیا تھا اور مار کھاتا جا رہا تھا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہارا جنازہ کتوں کے ساتھ اٹھوائے گا، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لے گا۔ آخر ایسی کون سی ہوس تھی جو تمہاری پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کون سی ایسی آگ تھی جو تم بجھا نہیں پا رہے تھے؟ لڑکی چاہیے تھی نا، مجھے بتاتے، میں لائن لگا دیتا، کوٹھوں پہ چلتے جاتے، سارا کوٹھا اٹھا لاتے۔ لیکن نہیں یاقوت، تمہیں کتے کی موت مرنا تھا۔ اب وہ تمہارا کلیجہ چبائے گا، تم دیکھنا، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ منہ سے کف نکال رہے تھے۔ تم نے ایک غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے، تم نے اپنے قد سے بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ تمہیں مار دے گا، بلکہ وہ نہیں، آج تمہیں میں مار دوں گا، اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، تاکہ کوئی غم نہ رہے۔ کم از کم یہ تسلی تو رہے گی نا کہ میں نے تمہیں غیروں کے ہاتھ سے نہیں مرنے دیا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں مارا ہے۔ یاقوت اب بھی شل سا کھڑا مار کھا رہا تھا۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، اس پہ انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ انہوں نے خون آشنا نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے اسے بیڈ پہ دھکا دے مارا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر جھکے اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ رکھے اس کا گلا دبا رہے تھے۔ یاقوت خوف سے ان کو دیکھے گیا، اس کے آواز حلق میں دب کر دم توڑ رہی تھی۔ فہیم اب بھی بلند آواز میں غرا رہے تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں مار دوں گا یاقوت، کسی غیر کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ۔ بے غیرت انسان، خبیث انسان، کالی میرے تخم سے پیدا ہوئے اور میں ہی آج تمہیں مار دوں گا۔ یاقوت کی آنکھیں ابلنے کو تھیں جب اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنے باپ کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور دے کر ان کو دور دھکیلا۔ فہیم جتنے بھی طاقتور سہی، یاقوت جوان تھا، زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اس کے ایک ہی دھکے پہ بیڈ سے نیچے گر گئے تھے۔ ان کا سانس غیر ہموار ہوا تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ یہی حال یاقوت کا بھی تھا۔ اس کی گردن بری طرح سے سرخ ہو گئی تھی، وہ گردن جھکائے مسلسل کھانس رہا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ کچھ دیر تک دونوں اسی طرح اپنی جگہ بیٹھے کھانستے رہے تھے اور صورتحال کو سمجھتے رہے تھے۔ چند منٹ بعد فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ یاقوت سانس روکے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر اپنا ہاتھ بلند کر کے ایک زوردار تھپڑ ایک بار پھر اس کے چہرے کی زینت بنایا تھا۔ اب کی بار ان کے چہرے کا لمس دونوں میں غصہ نہیں تھا، یہ ایک بے بسی بھرا تھپڑ تھا۔ یاقوت کے چہرہ
یعقوب نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو کس دلدل میں پھنسا چکا ہے۔ 10 منٹ بعد اس کے بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھے وہ اس کی گردن پہ آئس پیک رکھ رہے تھے۔ یعقوب کی سفید گردن پہ ان کے ناخن بری طرح سے چبھے تھے، چہرے پہ تھپڑوں کے واضح نشان تھے۔ تمہیں اگر وہ لڑکی پسند تھی تو پھونک دیتے، میں کسی بھی طرح تمہیں وہ لا دیتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا پڑتا، نکاح کروا دیتا میں۔ لیکن یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ان کی آواز اب بلند نہیں تھی، لیکن اس میں غصہ تھا، بے بسی تھی، حقارت تھی۔ یعقوب نے سر جھٹکا تھا۔ کتنی بار تو بتایا تھا پسند ہے، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو میں کیا کرتا؟ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ بات یہ نہیں تھی جو وہ بتا رہا تھا، وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے کام لے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فہیم مرزا نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا۔ مجھے لگا بہن کی طرح پسند ہے، وہ چبا کر بولے تھے۔ یعقوب مرزا نے کیا کبھی کسی لڑکی کو بہن کی نظر سے دیکھا ہے؟ اور ایسی بھی کیا بڑی بات ہوگی؟ آپ نے تو نو کی ماں رابیل کے ساتھ بھی یہی سب کیا تھا نا؟ فہیم مرزا کا آئس پیک لگاتا ہوا ہاتھ تھم گیا تھا، ان کا سانس تک رک گیا تھا۔ وہ یعقوب بولے گیا، میں بچہ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سب یاد ہے مجھے۔ نیرو تب 4 سال کی تھی اور میں 9 سال کا تھا۔ ڈیڈو، وہ لڑکی مجھے پسند ہے جیسے آپ کو رابیل آنٹی پسند تھی۔ میں نے جو بھی کیا آپ سے سیکھ کر کیا ہے۔ مجھے بلیم کرنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ فہیم مرزا کے لیے اگلی سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یعقوب نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈو، میں بچہ ضرور تھا لیکن میں مرد بھی تھا۔ ہماری کلاس کے بچے بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں سمجھنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ہم نے کئی ملک گھوم رکھے ہوتے ہیں، کئی کلچر دیکھ رکھے ہوتے ہیں، ہم پہ پابندیاں نہیں ہوتی، ہمیں سب دکھایا جاتا ہے، ہمیں سب سننے کی بھی آزادی ہوتی ہے، اور یہی آزاد ماحول ہمیں وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیتا ہے، جیسے مجھے کر دیا۔ شاید میں نے یہ نہیں سمجھ پاتا اگر آپ نے یہ ایک بار کیا ہوتا۔ یعقوب رکا تھا، اس کے باپ کا چہرہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ آپ نے یہ ایک بار نہیں کیا ڈیڈو، آپ نے یہ بار بار کیا۔ اب کہ صرف خود ہی ان کے حسن کا فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے ان کا حسن بیچا۔ یہ آپ کا بزنس، یہ امپائر، یہ سب آپ نے کیسے بنایا؟ کیا میں نہیں جانتا؟ آپ نے اس عورت کو مجبور کیا کہ وہ خود کو بیچے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اس کا شوہر کمزور تھا، معذور تھا، اور وہ عورت مجبور۔ آپ انہیں بڑے بڑے امراء اور اسماء کی محفلوں میں لے کر جاتے تھے، آپ انہیں ان لوگوں کے۔ وہ ایک بار پھر رکا تھا، لہجہ ذرا زخمی سا ہوا تھا۔ فہیم مرزا گردن جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ اس کو سنے گئے تھے۔ آپ انہیں ان لوگوں کے گیسٹ ہاؤس بھیجتے تھے، آپ انہیں لوگوں کے فارم ہاؤس بھیجتے تھے، آپ نے انہیں بھیج کر اپنے لیے دولت خریدی۔ ہم امیر تھے، شروع سے تھے، آپ کا ایک ہوٹل تھا، لیکن ہم کبھی بھی ملینئرز نہیں تھے۔ آپ نے نو کے باپ کا سارا پیسہ ضبط کر لیا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے ان کا ایکسیڈنٹ بھی آپ ہی نے کروایا تھا۔ مجھے یہ سب ممی نے بتایا تھا، لیکن آپ نے جو کچھ بھی رابیل آنٹی کے ساتھ کیا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تب میں نہیں سمجھ سکا، لیکن کچھ سال بعد مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، دھیما سا تھا۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے گردن اٹھا کر پوچھا تھا۔ یعقوب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یعقوب اب بھی بے تاثر لہجے میں بول گیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ڈیڈو، آپ میرے واحد پروٹیکٹر ہیں۔ جو کچھ بھی آپ نے کیا، جیسے بھی کیا، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ جب ممی نے مجھے یہ سب بتایا، میں تب بھی آپ کو ہیٹ نہیں کر سکا تھا۔ فہیم مرزا کی سانس بحال ہوئی تھی۔ نہ اب کرتا ہوں، ضرور آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا، تبھی آپ نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جو کچھ آپ نے کیا وہی میں نے کیا۔ آپ نو سے مت ڈریں، جب وہ اپنی ماں کے مجرم نہیں ڈھونڈ سکا تو اپنی بہن کے مجرم کیا ڈھونڈے گا؟ فہیم نے گہری سانس لی تھی، جس کے
اس کی ساری باتیں بھی سانس کے ذریعے اندر داخل کی ہوں۔ وہ اٹھ کر یاقوت کی الماری کے قریب اٹھے تھے اور ایک بیگ نکالا تھا اور یاقوت کے کپڑے نکال کر اس بیگ میں ٹھونستے گئے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے یا صحیح میں نہیں جانتا، لیکن اب تم یہاں نہیں رکو گے۔ تم آج ہی امریکہ جا رہے ہو۔ اس وقت نور بچہ تھا اور آج وہ بچہ نہیں ہے۔ وہ جلد یا دیر تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اور پھر ان کی آواز میں صفاقی در آئی تھی۔ اب وہ دوسرے دراز سے اس کی ضروری ڈاکیومنٹس نکال رہے تھے۔ یاقوت خاموشی سے ان کو دیکھے گیا تھا۔ پھر وہ تمہیں کتے کی موت مار دے گا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے تم آج اور ابھی یہاں سے جا رہے ہو۔ میں نے سب سنبھال لی ہے۔ بلڈنگ کی CCTV فوٹیج بھی میں نے ڈیلیٹ کروا دی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں وہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے منہ بھی بند کروا دیے ہیں، اور نرمین کے ڈاکٹرز میں خرید چکا ہوں۔ وہ اس کے بیگ کو اس کے قدموں کے سامنے رکھ کر اس کا بازو پکڑے اس سے کھڑا کر چکے تھے۔ تم جا رہے ہو، جب تک سب فکس نہ ہو جائے تم تب تک نہیں واپس آؤ گے۔ اگر تم واپس آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ یاقوت غیر آرام دہ تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے یہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی؟ مجھے اس انسپکٹر جاوید نے کال کی تھی۔ اس نے فوٹیج میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور رہی صحیح کسر اس چوکیدار نے پوری کر دی تھی۔ خیر، میں اس وقت تمہارے پاس آ کر مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سب کچھ فکس کرنا تھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں کہ یہ سب کرنے میں آپ کو کس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ وہ شکی انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سلطان منزل سے کسی نے میری مدد کی ہے۔ وہ ایول جینیس ہے۔ اب تم جاؤ، تمہاری فلائٹ ہے، آدھے گھنٹے بعد تمہیں نکلنا ہے۔ وہ بے دلی سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے فہیم مرزا بے دم ہو کر بیڈ پہ گر گئے تھے۔ اپنی اولاد سے اپنا داغدار ماضی سننا الگ ہی ذلت تھی۔ صبح دوپہر میں بدلنے لگی تھی جب عمر اپنی اسٹڈی میں داخل ہوا۔ ہالے سامنے ہی فرش پہ بیٹھی چھوٹی میز پہ رکھے کاغذات کھنگال رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کیا آپ کو کچھ ملا؟ اس سے بیٹھتے ہی سوال کیا تھا۔ حالے نے ساری کوفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ کاغذات اس کے آگے رکھے تھے۔ یہ شیر علی کے پچھلے 2 سال کے سارے کیسز کی ڈیٹیلز ہیں۔ 2 سال سے اس پہ 10 کیس ہوئے ہیں، جن میں سے 7 مقدموں میں وہ جیل جا چکا ہے، اور ان 7 مقدموں میں اس کو نکالنے والے آدمی کو چیک کیا ہے۔ خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ رکی تھی۔ تمہارا نام کہیں نہیں ہے، اس احسان کرنے والے انداز میں کہہ کر وہ دوبارہ کہنا شروع کر چکی تھی۔ ان 7 میں سے صرف 3 کیس ایسے ہیں جن میں اس کو فیور دی گئی ہے۔ اب ہمیں ان 3 لوگوں کو چیک کرنا ہوگا۔ عمر غور سے سن رہا تھا۔ کہیں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ 3 لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فہیم مرزا کو چیک کرو، لیکن خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ حالے اپنا مسئلہ اپنے طریقے سے حل کرے۔ یہ سب آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ کس نے کہا اکیلے کیا؟ میں نے۔ لیل سکندر نے تمہاری زوجہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ عمر پیچھے سے آتی لیل کی آواز پہ مڑا تھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینز پہ ملبوس تھی، چھوٹے بال آدھے باندھ رکھے تھے، اور سانولا سا چہرہ دھلا دھلا سا لگتا تھا۔ ایسے اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آ رہی تھی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے اب حالے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کو کیسے بلا لیا آپ نے؟ یہ تو اتنی مصروف ہوتی ہے کہ کال تک نہیں پک کرتی۔ کچا کے گھر پہ آ کر کام کر کے دے گی؟ اسٹرینج۔ وہ کافی حیران ہوا تھا۔ لیل نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، کہ خود عمر کے لیے بھی نہیں۔ حالے نے کاغذات پہ جھکی نظریں اٹھائی تھیں۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی ڈبل یا ٹرپل پے کر کے اپنا دنوں میں ہونے والا کام چند گھنٹوں میں کروا سکتے ہیں، اپنی ٹائمنگ اور اپنی جگہ پہ۔ میں نے بھی وہی کیا ہے۔ وہ بول کر ایک بار پھر کاغذات پہ جھک گئی تھی۔ عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیسزادی۔ بات سنو زوجہ، کیا تمہیں واقعی شک ہے کہ تمہیں الفا نے کڈنیپ کیا ہے؟ لیل نے سوال کیا تھا۔ مجھے شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ حالے نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر تم اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں کیوں رہ رہی ہو؟ حالے کی نظر
نظروں کے سامنے ایک اور منظر آیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا اس کا باپ، وعدہ کرو حالے تم عمر کو کبھی نہیں چھوڑو گی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں اور آئندہ میرے معاملات سے دور رہیے گا۔ میں آپ کو آپ کے کام کا پے کرتی ہوں، میری پرسنل لائف میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل ہونس مسکراتی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہمیں کام کرنا ہے عمر، کیا تم آنا چاہو گے؟ وہ عمر کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ آپ کی لسٹ میں سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی ذرا آگے گئی تھی جب اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ زرنگار بیگم وومن ہاسٹل چلاتی ہیں، مجبور اور گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کو پناہ دیتی ہیں، لیکن اصل میں وہاں ہیومن آرگن ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ 6 ماہ پہلے شیر علی ہیومن ٹرانسفر کے کیس میں پھنس گیا تھا۔ اسی عورت نے اس کی بیل کروائی تھی۔ ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کا آپ سے یا آپ کی فیملی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حالے نے روڈ پہ دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولنا شروع کیا تھا۔ زرخان بیگم کا بیٹا یونیورسٹی میں میرا سپیریئر تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے لایا تھا۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بازو کی پھولی ہوئی رگیں مزید پھول گئی تھیں۔ حالے کہے جا رہی تھی، بابا نے انکار کر دیا تھا جس طرح میں نے تمہیں کیا تھا۔ اب مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ گریسفلی موو آن کر گیا تھا یا پھر تمہاری طرح انا کا مسئلہ بنا گیا تھا۔ اس نے بھگو کر مارا تھا۔ عمر کافی دیر تک جواب دیے بغیر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ پلان کیا ہے؟ ڈرانا ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی کمزوری ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ میں عام لڑکی ہوں، میرے پاس کوئی پلان نہیں ہوتے۔ نہ ڈرانا ہے نہ اس کی کوئی کمزوری ہے میرے پاس۔ میں عام لوگوں کی طرح اس سے پوچھوں گی، صاف صاف اور بس۔ اس نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس سے نہیں بتائیں گی۔ اس لڑکی کے اندر جانے کیوں اتنا زہر بھرا تھا، وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ سفیر لنچ ٹائم پہ گھر آیا تھا۔ کھانا کھا کر یوسف سلطان سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ الماری کا ایک پٹ کھولے کھڑا وہ بے چین سا تھا۔ کیا یہ ہے جسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہر کے ہاتھ میں بوتل دیکھ کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ چہرے پہ کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں تھی۔ تم میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو مہر، اور خاص طور پر اسے۔ اس نے کنکھیوں سے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ مہر کی بھوری آنکھوں میں کرب اترا تھا۔ سفیر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ پاس پڑے گلاس میں شرٹ کی آواز کے ساتھ ڈالتا گیا۔ گلاس منہ تک بھر گیا تھا۔ سفیر، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے اور خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس طرح آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بول رہی تھی۔ سفیر اس کی طرف توجہ دیے بغیر گلاس منہ سے لگا گیا تھا۔ جانے مہر میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ اس نے قریب جا کر سفیر کے ہاتھ سے گلاس لے کر دیوار سے دے مارا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ سفیر نے غصے سے بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ سفیر نے سر بیک گراؤنڈ سے ٹکا دیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا مہر، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ہوش میں آتا ہوں۔ حالے میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی ہے۔ اس کی بے وفائی کا غم مجھے سانس لینے نہیں دے رہا۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا ہے۔ ایسے میں جب میں نشے میں ہوتا ہوں سکون ملتا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے فاتح رہا ہوں، میں کبھی ہارا نہیں ہوں۔ میں اس ہار کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ سفیر رول حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہار اس کے مقدر میں کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس کا کالج، یونیورسٹی، بزنس میں ہر جگہ، ہر میدان میں فاتح رہا ہوں۔ مہر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا۔ میری پرسنالٹی، میرا چارم، میرا بولنا، یہ سب تو لوگوں کو چت کر دیتا ہے۔ حالے کیسے مجھے کیسے چھوڑ کر اس عمر کے پاس جا سکتی ہے؟ تم بتاؤ نا مہر، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ مہر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اب ایک ہاتھ اس کے ہاتھ
ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنا شروع کیا، سفیر کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا چلا جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ ہمیں مل کر بھی نہیں مل پاتے، وہ شاید آزمائش ہوتے ہیں یا پھر سراب، ان کے پیچھے بھاگ کر ہم بس اپنے آپ کو اور اپنے دل کو ہی زخمی کر لیتے ہیں۔ آپ آتے ہیں، آپ آج بھی نہیں ہارے ہیں، بس جو انعام طے ہوا تھا وہ آخری وقت پہ بدل گیا ہے، آپ کو انعام میں حالے نہیں مہر مل گئی ہے، یقین جانیے میں آپ کے لیے بہترین ہوں۔ آپ ایک بار حالے کو ایک طرف رکھ کر مہرماں کو دیکھیں، آپ ہیل ہونے لگیں گے۔ میں وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہی تھی، سفیر نے جیسے سنا ہی نہ ہو، مجھے حالے چاہیے مہر، جب تک وہ میں اس کو حاصل نہیں کر لوں گا مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ وہ میری تھی اور میری رہے گی، دنیا کی ہر خوبصورت چیز پہ بس سلطان کا ہی حق ہے، کیونکہ میں فاتح ہوں، میرے بخت میں تخت لکھا ہے، اور تم دیکھنا میں ایک دن میں حالے کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا۔ مہر یکدم غصے سے اٹھی تھی، وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، آج اس کے غم میں شراب پی رہے ہیں نا، کل سے منشیات لینا شروع کر دیں، زیادہ سکون آئے گا، لیکن وہ آپ کو مل جائے گی، یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں سفیر، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ مہر میری بات سنو۔ سفیر نے اٹھ کر اس کے قریب آنا چاہا تھا، مہرماں بتک کر دور ہٹی تھی، ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی اٹھا لیے تھے۔ ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، میں آپ کے اس بٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا، حالے سلطان کا سیراب یا مہرماں وہاج کی محبت، آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ سفیر گلابی پڑتی آنکھوں سے بولتی باہر مہرماں گلابی پڑتی ہوئی آنکھوں سے بولتی ہوئی باہر کو نکل گئی تھی۔ سفیر پچھتاووں میں گھرا ہوا کھڑا رہ گیا تھا۔ زرنگار بیگم کا ہاسٹل 2 منزلہ تھا، اوپر والی منزل پہ وہ عورتیں رہتی تھیں جو کماتی تھیں، جاب کرتی تھیں یا پھر ہاسٹل میں ہی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھیں۔ نچلے پورشن میں دنیا جہان کی بدزبان لڑکی اور ہڈ حرام عورتیں رہتی تھیں، جن کو سیدھا کرنا زرنگار کو خوب آتا تھا۔ ایک بات تھی جو ان سب خواتین میں مشترکہ تھی، ان سب نے کوئی نہ کوئی آرگن ڈونیٹ کر رکھا تھا، جو یہ اعضاء بیچنے پہ راضی نہ ہوتی، اسے جو بیچنا پڑتا تھا کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں اس وقت زرنگار کے آفس میں بیٹھے تھے۔ آفس کیا تھا، ایک ڈربہ تھا، چھوٹے سے کمرے کے وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی جس پہ دوپہر کے کھانے کے برتن اب بھی رکھے ہوئے تھے، وہ دیوار پہ جا بجا مکڑیوں نے جال بنا رکھے تھے۔ میز کے دائیں طرف والی دیوار پہ کھڑکی تھی جہاں سے مئی کی تپتی ہوئی ہوا آتی تھی، لیکن وہ اس وقت بند تھی۔ حالے اور عمر اسی لکڑی کی میز کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر پر سکون سا، حالے غیر آرام دہ سی لگتی تھی، اسے بے چینی سی ہو رہی تھی، وہ بار بار لمبے سانس لیتی تھی، پھر یہاں وہاں دیکھتی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسی وقت دروازے سے ایک موٹی عورت آتی نظر آئی تھی، اس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، رنگ صاف بال اونچے جوڑے میں مکی تھے، ہیل والی سینڈل سے ٹک ٹک چلتی۔ وہ ان کے سامنے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پہ ایک ادا سے آ کر بیٹھی تھی۔ حالے اب مزید گہرے سانس لینے لگی تھی۔ عمر بے چینی سے اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی حالے، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ فکر مند تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، بس مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، بہت بند ہے یہ جگہ، سانس نہیں آ رہا، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس شخص سے جس سے اسے نفرت تھی، شاید وہ ذہنی طور پر یہاں نہیں تھی۔ عمر خاموشی سے اٹھا تھا اور کمرے میں لگی واحد کھڑکی کھول دی تھی۔ تیز ہوا کا جھونکا جسم کو جھلساتا سا جھونکا آیا تھا۔ حالے کو اس وقت یہ گرم ہوا بھی نعمت لگی تھی، اس نے جیسے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ ارے یہ کیا طوطے مینا کی طرح ٹیں ٹیں ہی کرنی تھی تو میرے کو ادھر کاہے کو بلایا ہے؟ لگے رہو، میں کھسک جاتی ہوں۔ وہ
مہاجروں والے لہجے میں بات کرتی تھی، ان کے منہ میں اب بھی ایک طرف پان رکھا تھا۔ عمر واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سوری، اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی، بہت ضروری، اسی لیے میں آپ کو زحمت دی ہے۔ حالے نے شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا جب زرنگار نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ نہ تو تم بات چھوڑو بھیا، بس یہ بتا دو کہ ہمیں کاہے کو نہیں بلایا شادی میں؟ ارے رشتہ تو ڈالا تھا، ایسا کیا غضب ہو گیا تھا کہ جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا ہو تمہارے باپ نے؟ اے میرا اسد تو اب بھی باولا ہوا پھر رہا ہے تیرے لیے، وہ لہک لہک کر بولتی عمر کو سخت زہر لگ رہی تھی، جبکہ حالے ہونس مسکراتی رہی۔ آپ نے بدلہ بھی تو لے لیا نا زرنگار صاحبہ، میری شادی کی رات مجھے اغوا کروا دیا، زرد کو کیا مجھے حبس بھیجا رکھا، اور تو اور آپ نے میرا گردہ بھی بیچ دیا۔ کیا آپ کو یہ سب زیب دیتا تھا؟ بتائیے، کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ وہ مصنوعی دکھ سے کہہ رہی تھی۔ عمر ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گیا تھا۔ یہی حال زرنگار کا بھی تھا، جبکہ حالے ان دونوں سے بے نیاز کہے جا رہی تھی۔ میرا باپ اس صدمے سے چلا گیا، میرا خاندان ٹوٹ گیا، میں اب بس آپ سے ایک ہی التجا کرتی ہوں، صرف ایک، خدا کے لیے اپنی بدعا واپس لے لیں، میرا گھر بسنے دیں، مجھے میرے شوہر سے بڑا ہی پیار ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ عمر نے اتنی زور سے مڑ کر اسے دیکھا تھا کہ گردن سے چٹکنے کی آواز بھی برابر آئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بخت میں لکھا ہوا تھا۔ اب میرا بخت اگر ان کے ساتھ جڑا تھا تو بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے شاید وہی میرے لیے سزا تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور مجھے آپ کی بددعا لگ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دیں پلیز۔ آخر میں ان کو آنکھوں میں آنے والے نادیدہ آنسو صاف کیے گئے تھے۔ زرنگار بیگم اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے سر کو ہولے ہولے تھپکا تھا۔ دیکھ حالے، میں دنیا جہاں کی بے غیرت عورت ہوں، میں سارے غلط کام کرتی ہوں، میں لوگوں کے جسموں سے پرزے نکال کر بیچتی ہوں، میں لڑکیوں سے کیسے کیسے کام کرواتی ہوں، سب جانتے ہیں میں کیا کیا کرتی ہوں، سب جانتے ہیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی، جو بھی کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں، اور سب سے بڑی بات، میں اپنوں پہ وار نہیں کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، میں نے تجھے بیٹی بولا ہے، میں کبھی پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتی، سارا کرانچی جانتا ہے، میں نے اپنے لڑکے کا رشتہ ڈالا تیرے لیے، تیری طرف سے انکار ہو گیا، میں نے بات میں مٹی ڈال دی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی، میرے باپ دادا لکھنؤ کے رئیس ہیں، جائیدادیں چھوڑ کر سب کچھ لٹا کر جب یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن اپنا وقار قائم رکھا اور ساتھ لے کر آئے۔ ہمارے ورثہ میں ہمیں بس وقار ہی ملا ہے۔ اگر تیرے کو اغوا کیا گیا تو سینہ ٹھوک کر کہتی ہوں ہاں کیا۔ اس نے زور سے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ یہاں رہنے والی ایک لڑکی کو بلا کر پوچھ کہ کسی سے زبردستی نہیں کرتی میں، جس کو باہر نوکری کرنی ہوتی ہے اسے نوکری کرواتی ہوں، جسے اپنے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ اعضاء بیچتی ہے، جس کو اپنے جسم بیچنا ہوتا ہے وہ جسم بیچتی ہے۔ زرنگار کبھی زبردستی نہیں کرتی، تو اپنی بچی ہے، چاہے تو ابھی اپنی قسم کی پستول اٹھا لے اور ڈال دے، اور ڈال دے اس کے اندر کا سارا لوہا میرے جسم میں۔ اگر تیرے دل میں رتی برابر بھی شک ہے، بچی ہے تو اپنی، میں مرنا پسند کرتی ہوں لیکن معیار سے گرنا نہیں۔ وہ جذباتی سی کہہ رہی تھی، اس کا ہر لفظ گواہی دیتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ عمر تو حالے کی اداکاری پہ اش کر اٹھا تھا۔ شوہر، پیار، اللہ کی پناہ، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ قریب آدھے گھنٹے بعد زرنگار ان دونوں کی گاڑی تک چھوڑ کر آئی تھی۔ ساتھ ساتھ عمر کو حالے کے حوالے سے کئی تاکیدیں اور دھمکیاں بھی دی تھیں، جسے عمر سر جھکا کر کلس کر سنتا رہا تھا۔ عمر حیات کی گاڑی جیسے ہی وومن ہاسٹل سے باہر نکلی تھی، اس نے بمشکل دبا ہوا اشتعال باہر نکالا تھا۔ یہ کرنے گئی تھی آپ وہاں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ دنیا جہان کی فراڈ عورت آپ کے چند نقلی آنسوؤں سے امپریس ہو جائے گی اور سب کچھ سچ بتا دے گی؟ واللہ میں نے آپ جیسی بیوقوف لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ کوئی پلان نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی ثبوت، کوئی کمزوری، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حالے سلطان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔
جبکہ حالے خاموشی سے اس کی باتوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے گاڑی کے سسٹم سے اپنا موبائل کنیکٹ کیا تھا۔ اب گاڑی میں زرنگار کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ شاید کسی آدمی سے بات کر رہی ہے۔ عمر رک سا گیا تھا۔ میں ہرگز اس شیر علی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ بلند آواز میں کرا رہی تھی۔ اس نے میرے خلاف اس بچی کو بھڑکایا ہے۔ ارے اب کیا اپنے ہی بیٹے کی پسند کو اغوا کرواؤں گی؟ ارے میرے اسد کی تو جان بستی تھی اس میں، اب کیا اس کے گردے بیچے گی زرنگار؟ عمر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا۔ اس شیر علی کو کتے کی موت نہ مارا تو میرا نام بھی زرنگار سے ہٹا کر کسی کتیا پہ رکھ دینا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میرے بارے میں جھوٹ باندھنے کی جرات کیسے کر لی اس نے؟ بہتان باندھا ہے اس نے مجھ پہ۔ اللہ رکھے میں کیا منہ دکھاؤں گی اسد کے ابا کو؟ کچھ پتہ بھی ہے تم لوگوں کی میرے اسد کے ابا کی آخری وقت تک امداد کی تھی؟ اس میں راج میاں نے بڑا بھلا مانس تھا۔ ہائے میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی۔ شیر علی تجھے خدا پوچھے، وہ سینے پہ 2 ہتھوڑے مار مار کر کہے جا رہی تھی۔ حالے سیٹ سے سر ٹکائے اس کی گاڑی میں بجتی آواز سنے گئی تھی۔ نگار بیگم، کیا پتہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، شیر علی نے اسے یہ سب نہ بتایا ہو، مانو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہماری بدنامی نہیں کروائے گا، وہ ہم پہ اس طرح جھوٹے دعوے نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی، وہ آدمی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا جب نگار نے اس کی بات کاٹی۔ میراج سلطان کی بیٹی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی پرہیزگاری آدمی تھا۔ وہ تمہیں لگتا ہے اس کی بیٹی جھوٹ بولے گی؟ آنسو نہیں دیکھے اس کے، وہ اب اس آدمی پہ چڑھ دوڑی تھی۔ حالے نے موبائل میں 1-2 بٹن دبا کر اس کی آواز بند کر دی تھی۔ اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ گیجٹ آپ نے کہاں سے خریدا ہے اور کب اور کہاں لگایا؟ مقدس خاموشی کو عمر کی آواز نے توڑا تھا۔ لیل سکندر نے مجھے یہ بیچا۔ جب تم کھڑکی کھولنے گئے تھے تو تب میں نے اس کو میز کے کونے میں فٹ کر دیا تھا۔ وہ عورت میرے سامنے جھوٹ بول سکتی تھی لیکن میرے پیچھے نہیں بول سکتی۔ ہر انسان کو ڈرا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان اپنے سیاہ اعمال کے کھلنے سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کچھ انسان اپنے سیاہ اعمال کو اون کرتے ہیں اور جس انسان نے اپنا گناہ کو اون کر لیا ہوتا ہے اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ تم عمر حیات تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو لیکن شاید تم جانتے نہیں ہو امیر ہونے کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور اسی پیسے سے ہم مہنگے گیجٹس بھی خرید سکتے ہیں، جس طرح آج میں نے خریدا۔ اگلی بار میرے سامنے اتنا بولنا جتنا سن سکو۔ میری زبان بڑی گندی ہے۔ بات کے آخر میں اس کا روکھا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ جبکہ عمر کی ساری گفت دور ہو گئی تھی، وہ کھل کر مسکرایا تھا، گال کا گڑھا گہرا ہوا تھا۔ براوو حالے سلطان، براوو! آپ پہ میری صحبت کا اثر ہو گیا۔ آپ نے تو آج کمال کی اداکاری کی، میں مداح ہی ہو گیا۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ جب اس کی نظر حالے کے چہرے پہ پڑی اس کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ رکا۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں اداکاری نہیں کر رہی تھی، میرا واقعی دم گھٹ رہا تھا، میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ بول کر رخ موڑ گئی تھی۔ اب وہ گاڑی کے کھلے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جبکہ عمر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ گاڑی کے شیشے کھلے رکھتی تھی، کمرے کا دروازہ بھی نہیں بند کرتی تھی۔ ذرا سی بند جگہوں پہ اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ تھا، کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔